السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین. تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے اگین سب کو رمضان مبارک. آئی ہوپ کہ سب کے روزے خیریت سے گزر رہے ہوں گے. اب وقت تو پتہ ہی نہیں چلے گا، ابھی رمضان شروع ہوتا ہے اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ اب تو بس ختم ہونے کا ٹائم آ گیا. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم جتنی پلاننگ کرتے ہیں جو عبادت کرنے کی یا جو کچھ بھی رمضان میں کرنے کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق دے اور ہمارے لیے آسانی کرے. اللہ تعالیٰ بس سب کے لیے سب کو صحت سلامتی دے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم آیہ نمبر 135 سے. تو یہ ایک آیت میں اس کی عربی پڑھ لیتی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم تفسیر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق اللہ العظیم. تو آیہ نمبر 135. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. یعنی سچائی کا ساتھ دینا ہے، سچ بات بولنی ہے، حق بات بولنی ہے، چاہے وہ حق بات جو ہے میرے اپنے ہی اگینسٹ کیوں نہ جا رہی ہو کہ یہ میں بات بولوں گی تو میں ہی پکڑی جاؤں گی یا لوگ مجھ پہ ہی بات کریں گے، لیکن بات میں نے سچ کرنی ہے. ٹھیک، تو چاہے دوسری طرف ہمارے والدین ہیں، چاہے دوسری طرف رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، یا میں خود ہوں، بات جو ہے وہ حق کی کرنی ہے. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. ہم جو باتوں کو گھما پھرا کے بعض دفعہ کرتے ہیں، یا ہمیں ہوتا ہے کہ اگر ہم نے سچ بول دیا تو اگلا ناراض ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے سارا کچھ. اور ہماری جو یہ بات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ چاہے امیر ہو یا غریب. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو غریب ہے بیچارہ وہ تو پس جاتا ہے کہ اس کے خلاف گواہیاں بھی مل جائیں گی، اس کے خلاف لوگ بھی مل جائیں گے جو کہیں گے جی اس نے یہ کیا. لیکن جب امیر جو ہیں وہ یا تو پیسے دے کے خرید لیں گے اور یا ان کے خلاف کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اپنی جان کہاں سے بچائیں گے. تو مجھے اور آپ کو یاد کیا رکھنا ہے کہ اپنی نفس کی جو پیروی ہے وہ نہیں کرنی. میری خواہش یہ ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، اس کی پیروی نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ کا خیال رکھنا ہے دل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اے لوگوں، یہ جو اگلی آیت ہے نا، یہ جو میں نے سیکنڈ والی پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنو آمینو، دیکھ لیں 2 ورڈ آئے، آمنو اور پھر آمینو. تو دونوں کا کیا، جو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ.
اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمینو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ تو یہ جو ہے نا، اے لوگوں جو ایمان لائے ایمان لاؤ، اس میں میں اور آپ سب شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخاطب کن سے ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، یعنی جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمہارے دل کے اندر جو نہیں اترا ہوا، جن جن کے دل میں ابھی ایمان نہیں اترا ہوا، اپنے دل کے اندر ایمان کو اتارو کہ سچے مسلمان سچے مومن بنو۔ ابھی تو دکھاوے کا اسلام چل رہا ہے کہ نام میرے نام، کیونکہ میں مسلمان فیملی میں پیدا ہوئی ہوں تو میں مسلمان ہوں۔ کتنے ہم کیسے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو کانشیسلی دے ریئلائز کہ ہاں جی ہم مسلمان ہیں تو ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ ان کی فیملیز مسلمان تھی اور انہوں نے کچھ سن لیا تھا، کچھ تھوڑا بہت پتہ چل گیا تھا، جس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی ایز مسلمان کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی آپ سب کا، ہم سب کا ایسے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے جو بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کوشش کر رہا ہے دین پہ چلنے کی اور اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، خرابیاں ہو رہی ہیں، پھر وہ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ جنہوں نے بالکل ہی دین کو پس پش ڈال دیا ہے، ان کو بس ان کے لیے ایک ٹائٹل یا ان کے نام کے سوا کچھ نہیں رہ گیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ تم اللہ پہ، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کتاب پر جو اب تمہارے ہاتھ میں یعنی قرآن، اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، یعنی جو ذرا سی چیزیں آسان لگیں تو وہ کر لیں، پھر ذرا مشکل ہوئی تو پھر چھوڑ دیں، پھر تھوڑی چیزیں کر لیں پھر چھوڑ دیں۔ شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اگزامپل سورہ بقرہ میں دی تھی نا کہ جب زور کی بجلی چمکتی ہے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ جیسے کہ ان کی جان ہی نکل جائے گی، اور پھر جب ذرا سا موسم بہتر ہوتا ہے تو وہ چل پڑتے ہیں۔ روشنی نظر آتی ہے، چمک کی بجلی کی کڑک کی وجہ سے جو تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے، یہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی پھر ان کو ایک دم لگتا ہے کہ یہ تو اب بہت زیادہ ہو گیا تو پھر رک جاتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ مطلب اس کا کیا تھا؟ اس مثال کا بھی یہی تھا کہ جو کام کرنا آسان لگتا ہے، اللہ کا جو حکم آسان لگتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، جو حکم مشکل لگتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی دین کی طرف آ جائیں گے، کبھی دین سے ہٹ جائیں گے، بیکاز کبھی ہم ان لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں جو دین پہ قائم ہیں تو ہمارا رویہ بھی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم ان لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں جو دین سے دور ہیں تو ہمارا رویہ ان کے جیسا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ ہرگز ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مسئلہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یہ کتنی امپورٹنٹ آیت ہے یہ، کہ اس جگہ پہ مت بیٹھے رہو جہاں اللہ کی آیات کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ چیز ہے کہ منہ سے بعض دفعہ ہمارے یہاں جوکس بنائے جاتے ہیں، دوزخ اور جنت کو لے کر مذاق بنایا جاتا ہے، فرشتوں کے ساتھ لے کے جوکس بنائے جاتے ہیں، اور ہم ہنس رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، اور ہمارے مطلب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا مذاق اڑانا کیا ہے کہ جو کلیئر کٹ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع کیا ہے، لیکن لوگ وہ کر رہے ہیں اور آپ ادھر بیٹھے ہیں اور آپ ان میں شامل ہو رہے ہیں، تو یو آر پارٹ آف اٹ، میں اور آپ اس کا حصہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح، اگر تم وہاں سے اپنے آپ کو نہیں اٹھاتے، اگر تم اپنے آپ کو ادھر سے الگ نہیں کرتے تو تم بھی پھر انہی میں سے ہو۔ اور یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ منافق کا کیوں ورڈ آیا؟ کیونکہ وہ شخص پہ منافق ہو گیا کہ جو کہہ تو رہے کہ میں مسلمان ہوں، مگر پھر وہ حرکتیں کرنے میں لوگوں کا ساتھ بھی دے رہا ہے کہ جو مسلمانوں والی نہیں ہیں۔
کہنے کو مسلمان ہوں میں، مگر میرا دل چاہے گا تو میں کچھ وقت تو میں مان لوں گا کہ میں مسلمان ہوں، اور کچھ وقت میں کچھ حرکتیں ایسی کروں گا تاکہ لوگوں میں فٹ ان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کرتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یعنی وہی غزوہ احد میں بھی تھا کہ کتنے لوگ راستے میں ہی ساتھ چھوڑ گئے، جو منافق تھے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ کافی بڑا گروپ تھا جو جاتے جاتے جنگ میں واپس آ گیا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ جنگ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں اگر فتح ہو جائے گی تو یہ لوگ کہیں گے کیا ہم تمہارے بھائی نہیں ہیں، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تاکہ فتح میں کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ اور اگر کہیں کافروں کا پلڑا بھاری رہا تو کافروں کو جا کے کہیں گے کہ دیکھو ہم نے تو ساتھ دیا تمہارا، کیونکہ ہم مسلمانوں سے الگ ہو گئے تھے، ہم تمہارے اندر طاقت تھی، اگر ہم مسلمانوں کا ساتھ دیتے تو تم لوگ ہار چکے ہوتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں منافق وہ ہیں یہ جو دونوں طرف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ منافق در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب نماز کے لیے بڑی امپورٹنٹ آیا ہے، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ مطلب نماز اس لیے میں پڑھ رہی ہوں، ایک ریزن تو یہ ہو گیا کہ جب سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی بیٹھی ہوئی ہے، سب اٹھ رہے ہیں، میں نہیں اٹھوں گی تو میں تو شرمندگی ہو جائے گی، یا یہ کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن وقت کو ٹالے جا رہے ہیں، اس کو سستی دکھا رہے ہیں، تو ایسی نماز بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں۔ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ ان میں سے جو تائب ہو جائیں، یعنی جو توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو۔ اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ ہمیں سزا دے، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اور جنت جو بنائی ہے وہ ہمارے لیے ہی بنی ہے، لیکن اگر اب ہم خود ایسی حرکتیں کرتے رہیں کہ جو دوزخ کو ہمارا مقدر بنا دیں تو یہ میرا اور آپ کا اپنا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمیں سزا پہ سزا دیں۔ تو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا اگر تم کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کسی انسان کے بارے میں آپ بری بات کرو، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، مگر کو الاؤڈ ہے پھر بھی کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے، اب وہ کسی کو اپنا بتا رہے ہے کہ دیکھو جی اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تاکہ اس کو انصاف مل جائے، تو وہ الاؤڈ ہے اس کو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بھلائی کر لو، لوگوں اس کے پیٹ پیچھے بھی باتیں نہ کرو، ظاہری طور پہ بھی اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھو، تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ کیونکہ اگر میں اور آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دینے پر فل قادر ہے، مطلب اس کو کوئی چیز روکے ہوئے نہیں ہے، یا وہ ایسا نہیں سکتے۔ اگر میری اور آپ کی ہر غلطی پر اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دیں تو پتہ نہیں میرا اور آپ کا بنے گا کیا۔ مگر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر سے کام لیتے ہیں ہمارے لیے، اور پھر ہم معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا لوگوں کو بھی یہ دکھا دیں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں
اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں علیہ السلام۔ اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا، اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ یہ سب واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ طور کو ان کے اوپر اٹھا لیا گیا کہ وہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے ان کو یہ لوگ مانیں گے۔ ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں۔ ہم نے ان سے کہا کہ سب کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے نا وہ اس سورہ سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس میں بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں قالوا قلوبنا غلف، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل غلاف میں ہے۔ اور سب کا قانون، سب کے بارے میں بھی ہم ڈے کو ان کو مچھلیاں پکڑنے کو منع کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت ریمائنڈ کیا کرا رہے ہیں کہ انہوں نے بار بار کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا، مگر انہوں نے پھر جو ہے نافرمانی کی، پھر معاف کیا، پھر نافرمانی کی۔ اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو بھی اگزامپل دی جا رہی ہے کہ وہ اس طرح نہ کریں۔ حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا، اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ یہ ہم سب کا بلیف ہے، مسلمانوں کا بلیف ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اپنے پاس بلا لیا، ان کو وہ مطلب صلیب پہ، کیونکہ ان لوگوں نے تو اپنی طرف سے ان کو کراس پہ ٹانگ کے اور ان کو مار دیا تھا، لیکن وہ کوئی اور شخص تھا جس کو ان کی شکل دے دی گئی تھی، اور پھر اس کو پکڑ کے انہوں نے مارا گیا تھا کراس کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا تھا۔ اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی لائے گا۔ یعنی ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے قیامت سے پہلے، اور اس وقت سب لوگ ایمان لائیں گے ان پر۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب بنا رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھتے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے محمد، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ تو قرآن میں صرف 25 جو پیغمبر ہیں ان کا ذکر ہے، باقیوں کا ذکر نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے حدیث قرآن سنت کی روشنی میں پتہ ہے، حدیث سے پتہ ہے، ہسٹری سے پتہ ہے کہ 124,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وہی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم پر کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے،
اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا رویہ کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور ایک روح تھی جو اللہ کی طرف سے۔ اچھا، اس میں یہ جو ہے نا اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، ٹھیک ہے، اہل کتاب ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، اور سوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دین میں وہ والی باتیں شامل کر لیں کہ جو دین کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک، یہ یعنی کہ جس طرح ہمارے یہاں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کلچرل ہیں اور ہم خود بھی ان کو کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی یہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ کریں، اور اگر وہ نہ کریں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ دین سے باہر ہیں، حالانکہ وہ باتیں وہ ریچولز دین کا حصہ نہیں ہیں۔ ایک بہت بڑا حصہ جو دین کا ہی سمجھ کے کرتے ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں جو یہ میلاد ہوتے ہیں، میلاد ہوتا ہے، یا ہمارے یہاں کنڈے ہوتے ہیں، یا ہمارے یہاں شب برات منائی جاتی ہے، یا ہمارے یہاں شب معراج منائی جاتی ہے، یا ہمارے یہاں اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارا دین سمجھ کے لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سند نہیں دی ہے، یا صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زندہ تھے اور ان کے بعد بھی، انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ یہ لیٹر آن کچھ سالوں سے، کچھ 100 سالوں سے یہ چیزیں ساری ہمارے پاس آ گئیں اور ہم نے اس کو اپنے دین کا حصہ سمجھ کے کرنا شروع کر دیا۔ اور ویسٹ میں جیسے کچھ چیزوں کو منایا جاتا ہے، تو اب ہمارے یہاں بھی جیسے فار ایگزامپل سالوں میں نے زیادہ دیکھا ہوتے ہوئے، اب فار ایگزامپل عید میلاد النبی تو چلو ٹھیک ہے کافی عرصے سے ہوتا تھا، لیکن جو لیٹر آن کچھ سالوں سے چیزیں ایڈ ہوئیں بیکاز یہ ویسٹ میں جیسے کرسمس کو کیا جاتا ہے یا اور اوکیشنز پہ جی کیک کاٹنے کا، تو میں نے دیکھا کہ جی عید میلاد النبی پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کیک، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، جو کہ ایک ٹوٹلی بالکل اگینسٹ دین کام ہے۔ دوسری چیز جو آج کل نوٹ کر رہی ہوں میں کہ وہ کافی، اور آپ لوگوں نے بھی شاید کیا ہو، کہ جس طرح ہم اب رمضان کو لے کے بھی ہم نے اس کو تھوڑا بہت، جس طرح کرسمس کمرشلائز ہوئی ہے اس طرح ہم نے اس کو بھی کمرشلائز کر دیا ہے۔ آف کورس رمضان کا ہمیں انتظار بھی ہوتا ہے، رمضان کو ہمیں خوش آمدید کرنا ہے، رمضان میں اپنی زندگی کا جو آپ کہہ لو کہ بہترین ٹائم جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے گزارنا چاہیے، وہ گزارنا چاہیے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، بچوں کو بھی ضرور بتانا چاہیے کوئی اس طرح کی گھر میں ایک ماحول کریٹ کر کے سب کچھ، لیکن اب جو کمرشلائز ہو رہا ہے وہ جو چیزیں رمضان ریلیٹڈ ہے، رمضان کی کٹلری مل رہی ہے، رمضان کی پلیٹیں مل جائیں گی، رمضان کے ٹیبل کلاتھس، رمضان کے میٹس، رمضان کے جو آپ کے فرنٹ لان پہ آپ سائنز لگا دو وہ مل جائیں گے آپ کو، بہت ساری چیزیں گھر میں، چاند، سورج، مطلب بات یہ ہے کہ ایک انسان خوشی سے ایک چیز چھوٹی موٹی آپ نے گھر میں کچھ کر لی تاکہ بچے اگر چھوٹے ہیں ان کو بتانے کو، اٹ از گڈ، اپنے گھر کا پورا آپ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اب اس چیز کو کمرشلائز کر لیں، یہ غلو یہ ہوتا ہے، آپ پیسے کر رہے ہیں نا خرچ اس کے اوپر، ایک چیز ایک ایکسٹرا، وہ پیسے ہم اسی مہینے میں اگر کسی ضرورت مند کو دے دیں اس کا ہمیں کہیں زیادہ اجر ہے، کہیں زیادہ اجر ہے۔ تو اس میں ایک لمٹ ہمیں لگانی ہے، مطلب یہ بالکل بات نہیں ہو رہی کہ یہ کرنا گناہ ہو گیا، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہی، کچھ نہیں، میں بتا صرف یہ رہی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا غلو کرنا، ان لوگوں نے بھی غلو کیا۔ ایک سب سے بڑا غلو جو عیسائیوں نے کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ہم کیا غلو کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پہلی بات تو ایک گروپ نے کہا کہ جی وہ تو انسان ہی نہیں تھے، ان کا تو رتبہ ایسا ہے کہ وہ انسان ہی نہیں تھے، وہ تو صرف نور تھے۔ پھر کچھ لوگوں نے ان کو، اگر آپ نعتیں سنیں کیا، کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ اللہ کے محبوب ترین انسان تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین انسان، انہوں نے جو کچھ اس امت کے لیے کر دیا ہے، لائک آئی تھنک، مطلب ہم بیٹھ کے سوچیں بھی یا اس کو گنے تو ہم پورا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ وہ ایک انسان تھے، ہم ان کو اللہ کے مقابلے پہ نہیں لے کے آ سکتے۔ یہ غلو مسلمانوں نے کیا کہ وہ پھر ایک غلو جو ہے وہ جس طرح جو ایک ہمارے یہاں سیکٹ ہے شیعوں کا، انہوں نے غلو یہ کیا کہ انہوں نے حضرت علی کو لے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ ایک دوسری طرف نکل گئے۔ تو بات یہ کہ جب ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں، آف کورس یہ پچھلی قوموں کی بات ہو رہی، آج بھی ہو رہا ہے، ہم ایکسٹریم پہ ہم بھی ہیں، اپنے دین کو ہم دین سمجھ کے رہے ہوتے ہیں، ہم گناہ سمجھ کے تھوڑی کچھ بھی کرتے ہیں، ہم اس کے اجر کی توقع رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ یہاں سے پیچھے سے تھوڑا لے لیتی ہوں۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کی۔ بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں، جس طرح یہ ایک گروپ عیسائیوں کا یہ بھی بلیو کرتا ہے ٹرینیٹی پہ، کہ وہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور حضرت جبریل، ان تینوں کو ملا کے ان کا کوئی مطلب ان کا کانسیپٹ ہے، دیٹس the Trinity, they all work together۔ باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اور ان کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے کو اپنے لیے اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ تو ایک وقت آئے گا جب اللہ ان سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا، اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ یہ روشنی کون سی ہے؟ قرآن کی روشنی۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ بیسیکلی ایک وہ شخص کی جس کی یہ پھر دوبارہ سے وراثت سے ریلیٹڈ بات ہے، کہ تو کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے مطلب نہ اوپر کوئی مطلب میننگ کہ نہ پیرنٹس اینڈ گرینڈ پیرنٹس، نہ اس سائڈ پہ کوئی ہو اور نہ نیچے اولاد یا اولاد کی اولاد، یا مطلب وہ اکیلا ہو، اس کا کوئی اور والی وارث نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو نا تقریباً 9th ہجری میں جو ہے یہ تقریباً نازل ہوئی ہے، اور مطلب اس کے میں اس میں سے پڑھ دیتی، تھوڑا سا لکھا ہے انہوں نے۔ کلالہ کے معنی میں اختلاف ہے، بعض کی رائے ہے کہ کلالہ وہ شخص ہے جو لا اولاد ہو اور جس کے باپ اور دادا بھی زندہ نہ ہو، اور بعض کے نزدیک محض لا ولد مرنے والے کو کلالہ، یعنی کہ کچھ لوگوں کا اوپینین ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ کلالہ کہلائے گا، کچھ لوگوں کا اوپینین ہے کہ جس کے والدین اور مطلب گرینڈ پیرنٹس بھی نہ ہوں اور اولاد بھی نہ ہو وہ کلالہ جو ہے وہ کہلائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت تک اس معاملے میں متردد رہے، لیکن عامہ فقہا نے حضرت ابو بکر کی اس رائے کو تسلیم کر لیا ہے کہ اس کا اطلاق پہلی صورت پہ ہوتا ہے، یعنی کہ بیسیکلی وہ حضرت ابو بکر کی یہ رائے تھی، اور خود قرآن سے بھی ان لوگوں نے علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ کلالہ اس کو کہیں گے جس کے اوپر اور نیچے، یعنی دو اسینڈنٹس اور ڈسینڈنٹ دونوں نہیں ہیں۔ لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کے وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 کی یعنی کہ 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا 1/3 یعنی 1 حصہ اور مردوں کا 2 حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ پر
اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ بالکل لائک جو بالکل اینڈ میں یہ آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس سورہ میں شامل کر دیا گیا. یہ تقریباً 9 باقی سورہ پوری ہو چکی تھی، مگر یہ آخر میں پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کو بھی اس سورہ میں نازل کر دیا گیا. اب آپ نے دیکھا ہے کہ کافی حد تک کلیئر، آف کورس سچویشن کے حساب سے اور فتویٰ اگر کسی نے لینا ہو تو ظاہری بات ہے علماء کے پاس جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئرلی بتا دیا، حصوں کے بارے میں بھی بتا دیا، وراثت کے بارے میں بتا دیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. سورہ المائدہ شروع کرتے ہیں. سورہ مائدہ جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ یہ جو مدنی سورہ اس کا ایک گروپ پورا چل رہا ہے نا، اس میں یہ لاسٹ سورہ ہے. یہ یعنی اور یہ کہہ لیں کہ آیات کے حساب سے بھی سب سے بڑی سورہ البقرہ ہو گئی، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، اب سورہ مائدہ. اس کی جو ہے سورہ نساء کے مقابلے میں اس کی کم صورتیں ہیں. آئی تھنک اٹس اراؤنڈ 130 سم تھنگ اور 20 سم تھنگ ہے. اس کے آگے انشاءاللہ دیکھیے اس پہ لکھا ہوگا، اس پہ لکھا ہوگا، اس میں 130 ہے، سوری 120 ہے اس کی آیتیں. اس کا جو نام ہے، اس میں اب آیت آئے گی المائدہ. مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، ٹھیک. اور اس میں کچھ ہمیں جو احکامات ملیں گے اگین سوسائٹی میں رہنے کے، لوگوں کے آپس میں ڈیلنگ کے، اور اس میں ہمیں تھوڑا بہت حلال حرام مطلب کھانے سے ریلیٹڈ جو احکامات ہیں وہ بھی ہمیں اس میں ملیں گے. اور اس کے بارے میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے تقریباً 6th ایئر آف مائگریشن یا 7th ایئر، تو یہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے. تب یہ یعنی کہ ارلیئر آپ کہہ لو کہ مدنی زندگی میں یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن يحكم ما يريد. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو. عقود، عقد، جس طرح کہتے ہیں نا، عقد کا مطلب ایک ہوتا ہے گرہ، اور عقد کا مطلب پکا وعدہ. جس طرح یہ نکاح کو بھی عقد نکاح کہا جاتا ہے نا، کہ نکاح کی وہ جو گرہ، نکاح کا جو وہ وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں شروع، اچھا پچھلی سورہ نساء جو شروع ہوئی تھی وہ یا ایھا الناس سے، لوگوں سے جنرل بات ہو رہی تھی. یہاں اللہ تعالیٰ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں اسپیشلی؟ یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں. اوفو بالعقود، کہ اپنی بندشوں کو یا اپنے وعدوں کو یا اپنی گرہوں کو یا جو پکے اپنے وعدے کے ان کو پورا کرو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے. اچھا، جو بہیمت الانعام، انعام عربی میں جو ان میں جو کیٹل ہے نا وہ جانور، یعنی کہ بکری فیمیل اینڈ میل بوتھ، اونٹ فیمیل اینڈ میل، گائے اور بھینس، مطلب یہ سارے جو ہیں یہ انعام کہلاتے ہیں. یہ اس میں لام بھی آ گیا سب کچھ، کہ یہ جو آپ کے کیٹل کہلاتے ہیں بیسیکلی. تو یہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ تم پہ اس طرح کے تمام جانور جو ہیں وہ حلال کر دیے گئے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کرو. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب احرام پہن لیا، عمرے کا احرام ہے یا حج کے لیے جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر شکار نہیں کیا جا سکتا. ایون دو یہ جانور حلال ہیں، مگر ان جانوروں کا بھی اس وقت احرام کی حالت میں شکار نہیں کیا جا سکتا. بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبے کی طرف جا رہے ہوں. اچھا، یہاں پر جو یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، اس میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ چیز جو کسی عقیدے یا کسی مسلک یا کسی جو ایک اتنا ہر ایک کی جو تھنکنگ یا گروپس کے جو بھی ان سے ریلیٹڈ ہے، اس کو مطلب اس کو ضائع نہ کیا جائے. ان کو فار ایگزامپل مطلب اب ہم یہ نہیں کہ جو ہمارے یہاں اس چیز کو بڑا وہی جائز سمجھ لیا جاتا ہے کہ کسی کہیں پر مندر بنا ہوا ہے اس کو توڑ پھوڑ کر دو، یا کہیں پر چرچ ہے اس کو توڑ پھوڑ کر دو. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نشانی کسی کے عقیدے کی نمائندگی کرتی ہیں، وہ اس کا یعنی ورڈ عربی میں یوز ہوا شعائر، وہ اس کی نشانی، تو اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کے ساتھ اس کی بے حرمتی نہیں کرنا. اور حرام مہینے کون سے ہیں یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. تو حرام مہینے 3 مہینے تو لائن سے ہیں، جس میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اینڈ محرم.
اور پھر چوتھا ہے رجب. یہ حرام مہینے اللہ تعالیٰ نے اس میں جیسے اس زمانے میں بھی جنگ و جدل منع کی ہے, مطلب یہ مہینے جو ہیں ان کی حرمت ہے. تو اور جو جانور جیسے کسی نے جیسے یہ عربوں میں بھی تھا کہ جو کوئی جانور انہوں نے اپنے بت جو بھی ان کا اپنے خدا تھے ان کے آگے انہوں نے ذبح کرنا ہوتا تھا یا اس کی قربانی دینی ہوتی تھی تو اس کے گلے میں یا تو وہ پٹا ڈال دیتے تھے یا اس کی کوئی ایک نشانی, کبھی کان چیر دیا کبھی کچھ, کہ یہ ہم نے اپنے خدا کے سامنے اس کی قربانی دینی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اس کے ساتھ بھی برا سلوک مت کرو, نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں کعبے کی طرف جا رہے ہوں. کیونکہ یہ بھی تو ایک پرابلم تھی نا کہ وہاں پر تو جہاز میں بیٹھ ٹو ایئرپورٹ. I have to. Sorry. So میری آواز کلیئر آ رہی ہے بیکاز whenever there's a phone call میری آواز ختم ہو جاتی ہے. آواز آ رہی ہے؟ نہیں ٹھیک آ رہی ہے فریال. اوکے جزاک اللہ خیرن. تو جس طرح یہ اب تو مطلب ہمارے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے, ایک جگہ بیٹھتے ہیں کچھ گھنٹوں کے بعد دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں. اس وقت تو لوگ پیدل جاتے تھے یا اونٹ پہ جاتے تھے, تو اس وقت یہی بات تھی کہ کیا کہتے ہیں جو راستے میں کبھی کسی نے کسی کو لوٹ لیا, کبھی یہ بھی بات ہے کہ جی مسلمان جا رہے ہیں تو وہاں پر ان کو تنگ کرنے کے لیے راستے میں لوگ, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو تنگ مت کرو جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کی خاطر, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو سفر کر رہے ہیں. ٹھیک, تو ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو. تو یہ ایک کلیئر ہے. اب یہ بھی آپ دیکھو کہ یہ ابھی تو ہمیں تو شاید فیل ہوتا ہے نا کہ مطلب اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ مطلب اگر ہم احرام میں شکار, لیکن اس وقت لوگ وہ جانور شکار کر کے وہ اپنے لیے کھانے کے لیے اپنی مطلب ان کا وہ لائیولیہڈ مطلب وہ اس سے کھاتے پیتے گزر بسر اس سے ہوتی تھی, تو اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تب ان کو تم شکار نہ کرو, ہو کے جانا ہے یا ان کو کچھ اور کھانا ہے کہ مطلب جہاں پر وہ گوشت ووش نہیں کھا سکتے. اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں نارواں زیادتیاں کرنے لگو. نہیں, جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو, اور جو ان میں کسی سے ڈرو اس کی سزا بہت سخت ہے. یہ جو 6th جو ایئر آف ہجرہ تھا نا, اس میں ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا, بہت امپورٹنٹ واقعہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب اس میں آپ کہہ لیں کہ فتح مبین مطلب کہا گیا اس کو, کہ ایک کھلی فتح ہے. کہ یہ کوئکلی میں بتاؤں گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے جا رہے تو بہت سارے صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہو لیے تھے. آپ یہ مدینہ آنے کی بات ہے, لیکن وہاں پر پھر ایک حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے تو وہاں پر آپ نے پہلے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جا کے قریش کو عمرہ کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں اور ہمارا کوئی مطلب اور کوئی غلطی خرابی یا لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے. حضرت عثمان کو انہوں نے بھیج دیا. اب کافی دیر تک حضرت عثمان واپس نہ آئے. اب یہاں پر سب کو پریشانی ہوئی کہ شاید جو قریش تھے انہوں نے ان کو یا تو قتل کر دیا کیا. تو یہاں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک بیعت کی, مطلب ان کو اپنا وعدہ دیا کہ اگر مطلب ہم بدلہ لیں گے حضرت عثمان کا اگر تو یہ واقعی سچ ہوا. ابھی یہ بیعت ہو رہی تھی, بیعت رضوان کہتے ہیں اس کو, رضوان دود سے ہے. تو حضرت عثمان واپس آ گئے اور پھر اس وقت بیسیکلی قریش کے بھی کچھ لوگ ساتھ میں آئے. انہوں نے کہا کہ نہیں تم لوگ اس وقت نہیں آ سکتے عمرہ کرنے, اس وقت تو تمہیں واپس چلے جاؤ اور ہم نہیں جانے دیں گے. پھر وہاں پر ایک پیکٹ بنا تھا, ایک کانٹریکٹ لکھا گیا تھا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے, دا ٹریٹی آف حدیبیہ. اس میں پھر کچھ بیچ میں اس کی شکیں تھیں, کچھ اس میں پوائنٹس تھے کہ ابھی مسلمان جو ہیں واپس چلے جائیں گے, نیکسٹ ایئر آئیں گے. اور پھر اسی طرح یہ کہ کوئی اگر مسلمان ہو کے مکہ سے مدینہ چلا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے, اور اگر کوئی مدینہ سے واپس آ گیا مکہ تو اس کو ہم واپس نہیں کریں گے. اس پہ جو صحابہ کرام تھے, حضرت علی, حضرت عمر, ان لوگوں کو کافی مطلب ایک دم غصہ آیا کہ یہ کس قسم کا پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو جائے اور وہ بھاگ کے مدینہ آ جائے اپنی جان بچانے کو, اس کو تو ہمیں واپس کرنا ہے, لیکن جو مدینہ سے کوئی بھاگ کے چلا جائے اس کو ہم واپس نہیں کریں گے. مطلب یہ لوگ واپس نہیں کریں گے. لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بھی جو تھی وہ پوائنٹ, یہ بھی جو بات تھی بھی مان لی. اور ابو جندل ایک صحابی تھے, وہ اسی وقت وہ کسی طرح مطلب ان کے جو پیرنٹس وغیرہ نے زنجیروں میں اس میں رکھا ہوا تھا, کسی طرح مخر وہاں سے بھاگ کے نکلے. اور این جس وقت یہ سب کچھ لکھا جا رہا تھا اور ابھی سائن ہو رہے تھے, وہ بھاگ کے مکہ سے باہر نکلے کہ مسلمانوں میں شامل ہو جائیں. لیکن پھر اسی میں جو قریش کے سردار ایک تھا, اس نے کہا کہ یہ تم نے ابھی یہ بات مانی ہے تو اس کو تمہیں واپس کرنا پڑے گا. اور ابو جندل ریکویسٹ کرتے رہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کو
کیونکہ یہ وعدہ ہو چکا تھا تو واپس کیا. خیر پھر بہت لیٹر آن وہ مطلب ادھر ہی واپس جاتے ہوئے وہ کسی طرح خود ہی پھر بھاگ کے مطلب وہاں سے نکل آئے اور کچھ ان کے بارے میں مطلب بعد میں ہی واز اوکے. بٹ بات بتانے کی یہ کہ یہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فتح مبینن کہا. تو صحابہ کرام کو یہ تھا کہ مطلب یہ کس قسم کی فتح ہے نا, مطلب ہمیں عمرہ بھی نہیں کرنے دیا گیا, ہمارا برا حال, مطلب ہمیں 10 سال تک کوئی کانٹریکٹ ہوا, کوئی لڑائی نہیں ہوگی, اور یہ کہ ہم مسلمان مطلب کچھ اس طرح کے پوائنٹس تھے اس کے اندر جو بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھے. لیکن آف کورس اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ کس میں کیا بہتری, تو اس لیے اس کو جو کلیئر وکٹری کیوں کہا گیا کہ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. 2 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا, کانکر ہو گیا تھا مکہ. 10,000 کے قریب لوگ مسلمان ہو کے مکے کی طرف گئے تھے, اور مکے والوں نے بغیر کسی لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے تھے اور مکہ فتح ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے. تو بعض اس سے دیکھیں نا, یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ سچویشن ایسی ہوتی ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ تو اتنی بری سچویشن ہے, اس میں تو کیا ہوگا اور کیا نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس سچویشن سے جب ہم نکل کے باہر آئیں گے تو سچویشن زیادہ بہتر ہوگی. میرے اور آپ کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوگا, وی ول بی اے ڈفرینٹ. اور یہ ایک نون فیکٹ ہے, آپ خود اندازہ کر لو. جب بھی ہم کسی آپ کہہ لو کہ اپنی لائف کے مطلب لو پیریڈ سے گزرتے ہیں یا ڈاؤن بالکل ہی مطلب تھوڑا سا ہمارا وہ مشکل وقت ہوتا ہے, جب ہم اس سے نکلتے ہیں ہم ایک مختلف انسان ہوتے ہیں. ہماری تھنکنگ چینج ہو چکی ہوتی ہے, ہماری پرسنالٹی میں فرق آتا ہے. دس از اور یہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسئلوں سے گزارتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم چینج ہو سکیں, ہم مولڈ ہو سکیں. تو یہ اس میں بھی بس تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو, اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو, اللہ سے ڈرو اور اس کی سزا بہت سخت ہے. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرو, غلط کاموں کیا کرتے ہیں ہم جانتے بھی ہیں کہ میری یہ دوست غلط کام کر رہی ہے, مگر اب میں کیسے کہوں, اس کا دل خراب ہو جائے گا, وہ مجھ سے دوستی چھوڑ دے گی, اور میں اس کے ساتھ لگ جاتی ہوں. اپنے دل کو تسلی دے لیتی ہوں کہ نہیں یار اتنا بھی تو سختی نہیں ہے دین میں. اللہ تعالیٰ اوپنلی کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں تم پر حرام کیا گیا مردار مینس کہ جو جانور جس کو ذبح نہیں کیا گیا اور وہ خود ہی مر گیا. تم پر حرام کیا گیا مردار, خون, سور کا گوشت, اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو, اور وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو, یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو, سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا. یعنی کہ کوئی جانور کسی جانور سے لڑائی ہوئی ہے کیا, لیکن آپ کو جب وہ ملا تو وہ ابھی زندہ تھا, اس کی سانسیں چل رہی تھیں, اور اس پہ اس کی گردن پہ چھری پھیر کے ذبح کر لیا گیا, تو وہ جانور بھی ٹھیک ہے اگر وہ حلال جانور ہے. اور ایسا جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا, یعنی وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا. آستانہ کیا ہے, ان لوگوں نے کی تو آستانے وہ تھے جدھر انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے یہاں نام پہ ذبح کیے جاتے ہیں, جیسے جی یہ داتا گنج بخش کے نام پہ ہے, یہ داتا فرید گنج شکر ان کے نام پہ ہے, یہ بھلے شاہ ہے, وٹ ایور جو بھی نام ہے ان سب کے نام پہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام کیا تم پہ وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو. قسمت معلوم کرنا, یہ 5 میننگ کی, جس طرح اب ہمارے نئے اس زمانے میں آپ کہہ لو کہ ٹیرو کارڈز ایک ہوتے ہیں وہ بھی ہے, یا یہ زوڈیک سائنز, اور یہ سب تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اپنی قسمتوں کے حال معلوم کرو. یہ سب افعال فسق ہیں. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے, لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. یہ والی وہ کہتے ہیں کہ یہ والی وہ شاید آخری آیات میں سے ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی دینا. آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے, اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. اس کے بعد میرے خیال میں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا. اب میں کوئی نئی چیز نہیں لا سکتی, جو کچھ قرآن میں ہے اب وہی ہے. ہاں, جو مختلف اسکالرز, مختلف مفتی, مختلف جو اجتہاد کرتے ہیں, جو زمانے کے حساب سے اس سے میننگز نکالتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی وہ دیٹ ول گو آن. وہ میرا اور آپ کا تو وہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ میرے اور آپ کی جگہ نہیں ہے.
وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ جو قرآن کی اب یہ بات ہے یہ تو بہت پرانی ہو چکی ہے، یہ تو اب ہمارے وقتوں کے حساب سے تو ہے ہی نہیں، اس کو تو اب فالو کرنے کی ضرورت، وہ غلط بات ہے. دین ادھر سے ہی ملے گا ہمیں، یہ قرآن ہی ہمیں بتائے گا کہ دین کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی نعمت میں نے تم پہ کمپلیٹ کر دی، یعنی قرآن کا نازل ہونا کمپلیٹ ہو گیا. وہ نعمت کے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھیج دیتے، ہمیں کچھ نہ بتاتے، قرآن بھی نہ ہوتا، لیکن آخر میں سزا و جزا ضرور ہوتی. اینڈ ایوری ون یوز ٹو بہیو، جب جس طرح اپنی مرضی سے بہیو کرتا رہتا تو پھر کس طرح ہم، آپ بتاؤ کتنا ہم میں سے لوگ ہوتے جو اپنے آپ کو آخرت میں جنت کا حقدار بنا سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بہت بڑی مہربانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور اس سے ایک اور جو بڑی نعمت اب آج کل ہمارے لیے ہے کہ اٹ ہیز بیکم سو ایزی، کہ عربی میں یہ تھا لیکن اب ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اپنی زبان میں، اب یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے، لہٰذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا رجحان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا. یہ ہم سب جانتے ہیں، یہ پہلے بھی ہم ذکر ہو چکا ہے. انسان کسی ایسی سچویشن میں ہے کہ اب اس کو مطلب اگر اس نے کچھ نہ کھایا تو اس کی شاید ڈیتھ ہی ہو جائے گی، تو اس وقت وہ کوئی چیز بھی اویلیبل ہے، چاہے وہ حرام ہی ہے، وہ اس کو کھا سکتا ہے. ٹھیک، تو یہ چیز اپنے دماغ میں، مطلب لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب نہ ہو دماغ میں اس کے کہ چلو جی موقع تو ملا ہی ہے تو میں جو ہوں وہ ادھر فائدہ ہی اٹھا لوں پورا. بس اتنا کھانا ہے کہ جتنا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ چیز حلال چیز ڈھونڈ کے اور اس کو کھا لینا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو. البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. چیزوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، پہلے بھی اگزامپل دے چکی ہوں. مطلب جیسے لیٹس سے چکن حلال ہے اور ذبیحہ آپ نے لے لی، لیکن اب وہ چکن جو ہے وہ پرانی ہو گئی یا خراب، یہ آپ کو پھر بھی کھا لو، اب وہ پاک نہیں ہے، وہ طیب نہیں ہے، وہ خراب ہے تو اس کو نہیں کھانا. تو چیز کا حلال اور طیب دونوں ہونا ضروری ہے. اور اللہ کے قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا، اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہو جائے گا. اچھا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. یہ فقہی مسئلے ہیں کہ جو اس سے لوگوں کو، وہ جیسے کہ اہل کتاب کا، کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اہل کتاب مطلب اب چونکہ وہ اوریجنل کتاب پر نہیں قائم ہے، کتاب چینج ہو چکی ہے سارا کچھ، اور ان کا مطلب اس لیے کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اٹ ڈزنٹ اپلائی ناؤ. پھر اسی میں جو محفوظ عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو تمہارے لیے حلال ہے، جو اہل ایمان کے کسی بھی کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی کہ عیسائی ہوں یا یہودی. اس کے بارے میں بھی کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ ونس آف اللہ پہ قائم نہیں ہے تو دین اٹ از بیٹر ناٹ ٹو میری. اور یہ ویسے بھی یہ اجازت صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. اور اس کی ڈیٹیل میں، اس کی ڈیپتھ میں اور اس کی بحث میں ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اب یہ وضو کے بارے میں حکم ہے. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، یعنی اگر سیکشول انٹرکورس ہوا ہے اس کے بعد نہانا، غسل کرنا ضروری ہے. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا اور پانی نہ ملے تو پاک پٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا. یہ بات ہو رہی تیمم کی کہ اگر پانی اویلیبل نہیں ہے اینڈ دیر از اے نیڈ
کہ یا تو وضو کرنے کی ضرورت ہے یا غسل کرنے کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس پاک مٹی پر ہاتھ مارو اینڈ اپنے ہاتھوں پر اور اپنے منہ پر بس اس کو پھیر لو. مطلب یہ ہمارا دین ہے. اور اس سے دیکھیں ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کے دل میں آتا ہے نا کہ جیسے مطلب وضو کیوں کرنا ہوتا ہے، کہ حالانکہ جب ہم نے لت سے ہاتھ واتھ بالکل صاف ہیں، دن میں 3 دفعہ دھوتے ہیں، اگر وضو نہیں بھی کریں گے، کلین کپڑے پہنے ہوئے سب کچھ کیا ہوا ہے، بیسیکلی ہم اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف ہو کے نماز کے لیے آؤ اور وضو کر کے آؤ تو ہم کر رہے ہیں. اب یہاں سے پتہ چل گیا کہ اگر پانی نہیں ہے تو مٹی بھی وہی کام کر دیتی ہے، کیونکہ اگین بات اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو اب میرے پاس پانی نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ اب میں کہوں پانی نہیں ہے، نہ نماز ہو سکتی ہے نہ نہا سکتی ہوں، کچھ نہیں، تب بیٹھ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ تم مٹی سے کام لے سکتے ہو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے، شاید کہ تم شکر گزار ہو. اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. اللہ سے ڈرو اور اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. یعنی کبھی کسی کے ہم دشمن ہو، کسی نے کچھ زیادتی کی، اب ہمیں ان سے نفرت ہو گئی یا غصہ آ گیا، یہ بہت ہی لڑائی، تب اس میں ہم حد سے گزر جائیں. ایسا بالکل بھی کرنا الاؤڈ نہیں ہے. دیکھیں ایون جو مسلمان نہیں ہے ان کی بھی اچھی باتوں پر ان کو سپورٹ کرنا بنتا ہے ہمارا، ان کی غلط باتوں پر ان کا ساتھ نہیں دینا. لیکن ہماری یہاں ایک روٹین کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کو اگر ناپسند کرتے ہیں تو پھر اس کی ہر چیز ناپسند کر دیتے ہیں، اے ٹو زیڈ. یہ انسانوں کی، ایک انڈیویجول کی بھی بات میں کر رہی ہوں. فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی کچھ عادتیں ہمیں بری لگتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم ان کی ساری مطلب ہر عادت کو ہی زیرو کر دیتے ہیں، وچ از ویری رانگ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اچھائی اور برائی رکھی ہے، تو ان بری عادت ہے اسی کو ڈس لائک کریں، اسی پہ ان کو اگر ٹوک دیا یا ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش، لیکن ان کی جو اچھی باتیں ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے، ان کا حق ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو مطلب وہ کوئی ایسا نہ ہو کہ تم اس میں کسی کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ. عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ دوزخ میں جانے والے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو یہ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں ان سے روایت ہے کہ یہودیوں کے گروہ نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس کھانے کی دعوت دی، بہت خاصہ پہ بلایا، اور ان کا پلان یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئیں گے کھانے کے لیے تو ایک دم سب کے اور ان کے مطلب نعوذ باللہ ان کو ختم کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مطلب وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتا دیا اور آپ ان کی دعوت پہ نہیں لے کے گئے تشریف. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد یہ لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے. 12 نقیب میننگ کے جو 12 لیڈرز، تو ان کے کیونکہ گروہ 12 گروپس تھے، ان کے 12 قبیلے تھے. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے جس سے یہ آگے بنی اسرائیل کے یہ 12 پھر گروپس بنے ہیں. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی. سواء السبیل بیسیکلی یہ سیدھے راستے کو، یہ نہیں آپ کہہ لیں کہ جو درمیانی راستہ، ناٹ ایون اسٹریٹ. جیسے فار ایگزامپل ایک آپ جو جنت تک جانے کا یا اللہ تک جانے کا جو راستہ ہے اٹس اسٹریٹ، اٹس ان دا مڈل. اس کی دونوں طرف ایکسٹریمز ہیں یا اس کی دونوں طرف آپ کہہ لو کہ آپ کو اٹریکشنز ہیں اس دنیا کی جو اس راستے سے ہٹانا چاہ رہی ہیں.
مگر سوا السبیل، جو سیدھا راستہ، جو متوسط راستہ، جو درمیانہ راستہ ہے، اعتدال والا راستہ ہے، وہ ہمارے دین کا راستہ ہے۔ ایکسٹریمزم کسی بھی فارم کا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، حد سے گزر جانے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا۔ بنی اسرائیل کو بہت موقع ملے تھے، مگر انہوں نے ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر وہ فضل جو ان کے اوپر فضل تھا وہ ان سے لے کے پھر مسلم امہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ درجہ دے دیا تھا۔ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو شرارتیں بھی یہ کریں وہ ان سے عین متوقع ہے، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے انہیں معاف کر دو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی، میننگ ان پہ کور ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ میں اور آپ، ہم آپس میں ایک دوسرے کو کی کوئی غلطیاں یا کوئی بری عادتیں ان پہ ہم پردہ نہیں ڈالتے، ہم اس کو سب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مسلمانوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ عفو درگزر کرو۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بتاتے رہے ہیں۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے۔ وہ بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی کتاب سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ اے محمد ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ واز دا لاسٹ پروفٹ فرام بنی اسرائیل، اور ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی 500-600 سال کا گیپ ہے۔ اس دوران کوئی نبی نہیں آیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھیجے تو وہ عربوں مطلب بنی اسماعیل سے بھیجے، جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فلسطین کا ہی علاقہ تھا جہاں پر ان کو جانے کا کہا گیا تھا، مگر انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، ہم تو ڈرتے ہیں وہاں کے لوگوں سے، تو بے شک تم جاؤ اور مطلب ہم وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا،
انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا، اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی، بس تو اب ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ اور یہ پھر وادی سینا میں 40 سال تک بس پھرتے رہے تھے۔ ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس میں حابیل اور قابیل جو 2 بیٹے تھے حضرت آدم کے، ان دونوں نے قربانی کی، اور اس میں سے جو اس وقت یہ ہوتا تھا، اور یہ کافی عرصے تک رہا تھا کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں قربانی کرتا تھا تو وہ اس کو ایک کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایک لائٹنگ جس کو کہتے ہیں نا، وہ آتی تھی اور اس پہ آگ لگا دیتی تھی، تو جس پہ آگ لگ جاتی تھی، جو جل جاتی تھی، اس کو وہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ ایکسیپٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا۔ اور جس پہ وہ بجلی آ کے نہیں جلاتی تھی، وہ کہتے تھے، پتہ چل جاتا تھا ان کو قبول نہیں ہوا۔ تو حابیل اور قابیل دونوں نے صدقہ خیرات ایک قربانی کی، اور جو حابیل تھے ان کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی نہیں۔ تو پھر جو قابیل تھے ان کو غصہ آیا، اور پھر اس میں وہ جو پہلا قتل جو انسانیت میں ہوا ہے، وہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ اب ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی سناؤ۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں ہی کی نظر قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا، اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک رہتی دنیا تک جو قتل ہوں گے، یہ قابیل پہ اس کا عذاب بھی جاتا رہے گا، کیونکہ پہلا قتل اس نے کیا تھا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس ہے مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیریں نکال دیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ جیسے اب وہ مار تو دیا، اب پتہ نہیں تھا کہ اس لاش کے ساتھ کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مطلب ایک کوا آیا، وہ دور جو بیٹھ کے زمین کھود رہا تھا، اور اس نے، میں کہتے ہیں کہ شاید وہ ایک کوئی دوسرا کوا مرا ہوا تھا، اور اس نے اس کے اندر اس کو رکھ کے اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو اس سے جو قابیل ہے ان کو ہی پتہ چل گیا کہ بھئی یہ طریقہ ہے بیسیکلی، کہ میں مطلب یعنی مجھے تو اتنا بھی نہیں آتا۔ اچھا جی، ایک سیکنڈ۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں نے شاید پہلے ذکر کیا تھا کہ حدیث کا مفہوم ہے، لیکن دس از آلسو این آیت۔ قرآن کی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جس نے ایک قتل بھی کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس کی زندگی بخشی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں، کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی وہ ان بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ بھی جو باتیں ہو رہی ہیں، کسی انڈیویجول انسان کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ یہ کر سکتا ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ جو اگینسٹ دا گورنمنٹ یا اگینسٹ دا دین کو اس طرح کی چیزیں جو بھی شریعت نے اس کے بارے میں کہا ہوا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ میں پھر ریمائنڈ کرا رہی ہوں کہ میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا نا کہ ہم انشاءاللہ کلاس کے بعد بھی عصر کا ٹائم ہوگا تو اس وقت انشاءاللہ عصر پڑھ لیں گے۔ ابھی ہم اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔
خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اتنی ہی اور اس کے ساتھ، اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں بھی یہ کہ جسے ہم جانتے ہیں کہ اسپیشلی سعودی عربیہ میں یہ والی سزا جو ہے یہ اس کو انہوں نے اپلائی کرتے ہیں وہ، لیکن یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اب یہ وہ اس کے بارے میں ڈفرینٹ فقہی مسئلے ہیں کہ مطلب کون سی قسم کی چوری، کیا چوری کس طرح کی ہو، کیا ہو کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا کہ اب یہ کسی نے لائٹ سے کسی بچے نے کوئی اب ٹافی اٹھا لی کسی دکان سے اور اس کے ہاتھ کاٹ دی جائیں گے، ایسا نہیں، وہ اس کا ان کا اپنا تھوڑا جو بھی شریعت کے حساب سے اصول ہیں وہ اپناتے ہیں وہ۔ اور اللہ کی طرف سے اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اور وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا وہ ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو نہ مانو، اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا ہے۔ ایک چیز بس دماغ میں مجھے اور آپ کو رکھنی ہے کہ دل کو صاف کرنا یا دل کا پاک ہونا، یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت جو ہے وہ بن مانگے نہیں ملتی، بس یہ چیز ہمیں اپنے دماغ میں رکھنی ہے۔ دنیا کی ہر چیز مل جائے گی بن مانگے، مگر ہدایت مانگنے سے ہی ملتی ہے، ہدایت اس کے بغیر نہیں ملے گی۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی ان پر فیصلہ کا مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا۔ تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ ابھی 3 چیزیں آ گئی، اب دیکھو کہ یہ پہلے یہ آیا
جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ پھر آیا اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ اور اب آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہیں۔ تو جو شخص بھی اللہ کے بھیجے ہوئے قانون، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی ہوئی، اگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو کافر، فاسق اور ظالم، یہ تینوں کوالٹیز اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر اے محمد، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے محمد، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرا برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی، یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ یہ جو آیت ہے یہ جس میں کہا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، یہ کہتے یہی کہ جو یہ اس کے بارے میں ذکر ہے جو عبداللہ بن ابی، بیسیکلی ایک دفعہ یہی ہوا تھا کہ جو ایک یہودیوں کے قبیلے کو سزا، مطلب وہ ان کو بیسیکلی ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے سزا دینے کے لیے پکڑا گیا تھا، اور پھر یہ عبداللہ بن ابی کے اس سے تعلقات تھے ان سے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پیچھے پڑ گیا تھا کہ نہیں ان کو چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں، اور یہ کہ اگر میں مطلب انہوں نے میرا اتنا پہلے ساتھ دیا ہوا، اگر ہم نے ابھی ان کو مطلب میں نے ان کو ان کے لیے کچھ نہیں کیا تو ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ کوئی برا، مطلب میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر 3 دن کا ٹائم دے کے اور ان کو کہا تھا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنائے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بنا۔ اب یہ بات کتنی دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے، رفیق نہ بنانے والی۔ رفیق ہوتا ہے آپ کا جو بہت ہی کلوز فرینڈ، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں، یعنی کہ جب اذان دی جاتی تھی تو یہ یہودی اور یہ سارے جو ہے نا تھوڑا مذاق اڑایا کرتے تھے اس کا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے. ان سے کہو اے اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑتے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کر دوں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے. وہ جن پر خدا نے لعنت کی جن پر اس کا غضب ٹوٹا جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سوا سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے واپس گئے اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ہی دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں. بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں. کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں. افشا آپ پڑھ سکتی ہو آگے ادھر سے اگر آپ کے پاس اس وقت تفسیر ہے تو. فریاد میرے پاس قرآن شریف دوسرا ہے میں اس میں سے پڑھ سکتی ہوں لیکن چینج ہو جائیں گے معنی. ہاں ترجمہ ہے؟ ترجمہ ہے بالکل. ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ پڑھیے. یا پھر ایک سیکنڈ دو میں دوسرا قرآن شریف لے آتی ہوں. میں اچھا چلیں اگر ایزیلی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اٹھا لیجیے. جی السلام علیکم فریاد. وعلیکم السلام. یار کون سے پارے پہ ہو آپ لوگ؟ ہم لوگ اب سورہ مائدہ پڑھ رہے ہیں 6واں سپارہ ہے. اچھا 7واں نہیں سوری 5واں ہے چھٹا نہیں سوری چھٹا ہی ہے. پھر پہنچ رہے نہیں 6 شروع ہو گیا تھا میں نے کہا ختم تو نہیں ہو گیا کیونکہ یہ دونوں میں آئے گی لیکن چھٹا ہی ہے ابھی چھٹا. اچھا چلو صحیح ہے ٹھیک ہے. اور میں نے آیت آج ہی نمبر جوائن کیا ہے. ہاں جی نہیں میں ڈرائیو کر رہی ہوں تو مجھے نہیں وہ. اوکے ٹھیک ہے ہاں فریاد میں لے آئی ہوں. اوکے جزاک اللہ خیر. آیا نمبر ذرا بتانا میں نکال لوں پیج. آپ جو ہیں یہاں سے آپ ایسا کرو آیا نمبر 64 سے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ 64. یہ میرے خیال میں اگر آپ کے پاس وہی والی تفہیم ہی ہے تو اس میں یہ پیج کے شروع کی پہلی لائن میں ہی ہے یہ شروع ہو رہی. نہیں سورہ مائدہ اینڈ آیا نمبر 64. میں جب تک کنٹینیو کرتی ہوں آپ ڈھونڈو. ہاں ٹھیک ہے تم ذرا تھوڑا سا پڑھو میں دیکھتی ہوں. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. بیسیکلی جب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تو وہ سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کے مطلب ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا وہ خود نہیں دے سکتا ہے جو ہمیں غریبوں کو دینا پڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دے سکتے. مطلب وہ اس طرح کی باتیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ سر مطلب لعنت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہے جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. ایک چیز میں اور آپ یاد رکھیں کہ اگر ہمیں یہ توفیق مل رہی ہے کسی کو کچھ دینے کی تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی سمجھایا ہوا ہے ہمیں قرآن میں اور جگہوں پہ بھی آیا ہوا ہے. ہم جب کسی کو کچھ دے رہے ہیں وہ ان کا حصہ تھا جو ہمارے پاس تھا اور وہ ان کو ہم واپس کر رہے ہیں. قرآن میں مطلب یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ بھی دیا ہوا ہے اس میں دوسرے لوگوں کا حصہ ہے. مطلب یہ جو میں سمجھتی ہوں نا کہ یہ میری چیز ہے اور میں کسی پہ کوئی احسان کر رہی ہوں میں قطعاً کوئی احسان نہیں کری سوائے اپنے آپ کے کہ میں اپنے اوپر احسان یہ کر رہی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ میں نے سمجھ لیا کہ میرے مال میں میری جو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں دی ہوئی ہیں اس میں آلریڈی ان لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے ان کو دلوا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی اس کا اجر مجھے دیا. ٹھیک تو اس لیے جب بھی کسی کی کوئی ہم مدد کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی تھوڑی سی بھی کر رہے ہیں اس وقت کبھی بھی اپنے دل میں یہ نہ آنے دیں کہ جی میں نے تو بڑا کوئی تیر مار لیا ہے میں نے وہ کام کیا میں نے ان کی امانت تھی میرے پاس وہ میں نے امانت لوٹا دی ان کی. بالکل اس کو اس طرح سوچنا ہے اگر کبھی بھی ہم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں. ٹھیک خیال پڑھوں میں
جی جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ زمین میں فساد پھیلانے کی سعی کر رہے ہیں مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہے لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے. اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا. صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کر لو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. اس میں یہ نا یہ ہمارے لیے بھی ہے. ہمارا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک ہم بھی ان پچھلی کتابوں پہ ایمان نہ لے آئیں. ہم نے ان پہ عمل نہیں کرنا مگر ان پہ ایمان ضرور لانا ہے. تو یہ لوگ بھی اگر یہ تورات پر پکا ایمان لائے ہوتے، یہ انجیل پر پکا ایمان لائے ہوتے تو یہ قرآن پر بھی ایمان لے آتے. لیکن انہوں نے اپنی ہی کتابوں میں اتنی ڈفرینٹ چیزیں ایڈ کر دی ہیں اور اپنی کتاب سے اتنا دور ہو گئے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے قرآن کو بھی نہیں مانا. حالانکہ سورس ایک ہی ہے، پیغام ایک ہی تھا، لیکن یہ ان کی ایک کہہ لیں کہ ایگو تھی ان کے اندر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب میں کس طرح آ گئے. اس ایک چیز نے ان کو یہ پوری ان کے اندر یہ تباہیاں پھیلا دی. بالکل جی کنٹینیو. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، اور جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا. اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم نے کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. ہاں مطلب یہاں پر جس طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے نا کھانے پینے کی. اگر کوئی فرشتوں کو بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب کوئی اور چیز جو وہ نہیں ہے، یعنی یہ بتانے کو کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ ایک انسان تھے. اگر یہ جو تم ان کو رب کہتے ہو، کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ریلیٹ کر کے بھی آتا ہے کہ جو یہ بات ہے نا کہ وہ ایک انسان تھے، وہ چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ان کی فیملی تھی، وہ مطلب یہ تو ان کو بھی جو لوگ مطلب اس انسانی ایک آپ کہہ لو کہ شکل سے ہٹا کے جو اوپر پہنچا دیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ میسج ہے
کہ جس طرح پچھلے نبی گزرے، پچھلے سارے انبیاء گزرے، جس طرح وہ انسان تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کیونکہ انسانوں میں تو ابلت سے اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجتے جو نبی بن کے آتے، یا کوئی جن ہوتا جو نبی بن کے بھیجا جاتا، تو پھر کیا انسان یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم تو انسان تھے یا اللہ ہماری تو ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ تھی، آپ نے جن بھیج دیا، آپ نے فرشتہ، ان کی تو کیپیسٹی یہ ہے، ان کی تو کوالٹی یہ ہے. تو انسان کو گائیڈ کرنے کے لیے انسان بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے، جو کہ ایک وہ کر کے دکھائے کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کی، سو دیٹ وی کین نو کہ یہ ڈویبل ہے. ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی، کیونکہ جنات میں جی طاقت زیادہ ہوتی ہے تو وہ یہ چیز کر سکتے ہیں، یا فرشتے تو ان کے تو اندر وہ مادہ ہی نہیں ہے غلط کرنے کا، تو اس لیے وہ غلط نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اس لیے بھیجا تاکہ میں اور آپ ریلیٹ کر سکیں کہ جب وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے ہیں، تو میں جی ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کے سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوائے سبیل سے بھٹک گئے. بنی اسرائیل جزاک میں اللہ سے خیر. اچھا ٹھیک ہے، آئی ول کنٹینیو. جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے اس کا. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یعنی یہ ہماری آج کل بھی ہوتا ہے نا، بعض دفعہ سپورٹ کرنے میں ہم جب آتے ہیں تو مطلب جو مسلمان نہیں ہیں ان کی سپورٹ میں کہ دیکھو وہ تو یہ، اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو پیچھے ڈال کے. تو اللہ تعالیٰ یہ اس وقت بھی یہی تھا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اہل ایمان کے مقابلے رفاقت کرتے ہیں، یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو پیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب ترین ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ عیسائی جو ہیں، آپ مسلمانوں سے ان کا رویہ پھر بھی بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو یہودی اینڈ مشرکین. اور یہ ہم دیکھتے ہیں آج اس ٹائم میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تاریک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے. جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آئے مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے. بیسیکلی ایک ایگزامپل، اس کی بہت بڑی ایگزامپل نجاشی جو ایتھیوپیا جب مائگریٹ کر کے مسلمان گئے تھے شروع میں، جب مکہ میں جب اسلام آیا اور لوگ مسلمان ہوئے تو وہاں ان پہ اتنی ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ تم مائگریٹ کر لو. تو یہ نجاشی جو ایتھیوپیا کا جو اس وقت رولر تھا کہ وہاں چلے جاؤ، کہ وہ جو ہے بہت ایک وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف پسند بادشاہ ہے کیا. تو کچھ لوگوں نے مائگریشن کی تھی اور پھر وہاں پر پیچھے جب سیکنڈ مائگریشن ہوئی، پھر جو قریش نے اپنے کچھ لوگ بھیجے کہ ان کو پکڑ کے واپس لاؤ، اور وہاں کے جو بادشاہ کے لیے نجاشی کے لیے تحفے تحائف بھیجے اور سب کچھ کے جی ان کو بولو کہ یہ تو ہمارے دین کے خلاف، جو کہ آپ کا بھی دین ہے اس کے خلاف بھی بولتے ہیں، ہمارے دین کے خلاف بھی بولتے ہیں، ان کو واپس کر دو. تو اس وقت حضرت جعفر نے دربار میں نجاشی کے سورہ مریم پڑھی تھی اور وہ سنائی تھی، اور نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے کہ یہی حقیقت ہے، ہم بھی یہی مانتے ہیں. وہ عیسائی مذہب پہ تھا جو نجاشی جو تھا. اور پھر جب اس نے سورہ مریم سنی تو اس کی بالکل لٹرلی کہتے ہیں، اور پھر مسلمان ہو گیا تھا، لیکن لوگوں میں اس نے اوپنلی اتنا اس کو، کیونکہ جان کا خطرہ تھا یہ کیا، تو اوپنلی بتایا ہوا نہیں تھا. اور اس لیے جب نجاشی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی.
اس کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا. مطلب محمل قسمیں مطلب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا بات کرتے ہوئے قسم سے یار یہ ہو گیا، قسم سے. اور پھر عربوں میں بھی بہت ہے نا یہ کہ جی واللہ کہنے کی ان کی بہت زیادہ عادت ہے. تو وہ والی قسمیں جو انسان مطلب یعنی ایک بائی ہیبٹ جس کو کھا لیتا ہے، وہ والی قسم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن وہ قسم جو تم جیسے بعض دفعہ آپ کہہ کہ اللہ کی قسم میں یہ سچ کہہ رہی ہوں یا اللہ کی قسم میں یہ اس وقت کر دوں گی، اگر اس طرح کی کوئی قسم کھا رہے ہو تو اس پہ اللہ تعالیٰ پکڑ کریں گے اگر تم نے اس کو پورا نہیں کیا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ. وہ کھانا جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو. اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے. یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو. اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر گزار بنو. یعنی آپ یہ دیکھ لو کہ ہم اس کو کتنا لائٹلی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کفارہ بتایا ہے. قسم کھا لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر ٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو پورا کروں گا. اور مطلب بعض دفعہ ہم قسم کھاتے ہی مطلب پہلے سے ہی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میں نے پورا نہیں کرنا، اس وقت اپنی جان بخشی کرانے کے لیے میں قسم کھا رہی ہوں، تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اس میں ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب حکم ہے، اب جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا حکم آہستہ آہستہ آیا تھا شراب کا جوئے کا، کہ پہلے ان کو ویسے بولا گیا پھر کہا گیا کہ جی نماز کے قریب مت جاؤ، اور اب یہ جو حکم آیا کہ اب یہ جو شیطانی عمل ہیں ان سے پرہیز کرو. اس کے بارے میں ابن عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور پلانے والے پر اور بیچنے والے پر اور خریدنے والے پر اور کشید کرنے والے یعنی جو بناتا ہے کشید کرنے والے پر اور پر اور ڈھو کر لے جانے والے پر یعنی جو اس کو اٹھا کے سپلائی کرتا ہے، اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو. یعنی سارے کے سارے ان پر اگر اللہ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب یہ کہ پھر سزا ہو گئی نا سب کے لیے جو اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں اس چیز کو بہت لائٹلی لیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں جیسے بعض آپ دیکھو کہ مطلب مسلم اونڈ ریسٹورینٹس میں اویلیبل ہوتی ہے ایزیلی، مسلم ملکوں میں اویلیبل ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مطلب وہ نان مسلمس کے لیے تو رکھنی پڑتی ہے نا اگر ریسٹورینٹ چلانا ہے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہی ہے پوری لسٹ ہے، یہ 9 لوگ آئی تھنک یہ 9 لوگ بنتے ہیں. لیٹ می جسٹ کاؤنٹ اگین 3 4 5 6 7 8 9 لوگ جو انوالو ہے اس کے اندر جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث کے ورڈز ہیں. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو. ابتدا میں آپ نے ان برتنوں تک کے استعمال کو منع فرما دیا تھا جس میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی. بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تب آپ نے برتنوں سے یہ قید اٹھا لی. تو کہتے یہی ہے کہ جب یہ مدینہ میں تھے، جب یہ حکم آ گیا کہ اب شراب جو حرام کر دی گئی، تو اس کو کہتے ہیں مدینہ کی گلیاں جو تھیں وہ شراب سے بھر گئی تھی. مطلب لوگوں نے اپنے وہ جو بڑے بڑے اس میں بھر کے رکھتے تھے نا تو وہاں، کیونکہ مدینہ میں یعنی مسلمان اس وقت جب تک یہ حرام نہیں ہوئی تو مطلب بہت زیادہ شراب کا ایک نارم تھا وہاں پر. مطلب یہ نارمل لوگ پیتے تھے کیونکہ حرام تو ہوئی نہیں وہ تو. اور جب بعد میں ہو گئی تو انہوں نے اپنے گھروں میں ڈرمز جو تھے وہ سڑکوں پر بہا دیے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ گلیاں بھر گئی تھی کہ کسی نے بھی. اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ جن کا کاروبار تھا کہ وہ انگور بیچتے تھے، پھل بیچتے تھے، تو وہ انگوروں پہ نمک ڈال دیا کرتے تھے کیونکہ جب انگور اور بیچتے تھے نمک ڈال کے تو وہ کہتے تھے کہ جب نمک ڈال دو تو پھر اب ان سے یہ شراب کے لیے غلط خراب ہو گئے، اب شراب نہیں کشید کی جا سکتی. یعنی وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے اس چیز کا.
شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسولوں پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا. یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا، یعنی کہ احرام کی حالت میں سمندری جانور یعنی مچھلیاں پکڑ کے وہ مطلب ان کا شکار کیا جا سکتا ہے، تم پر حرام کیا گیا ہے. پس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا. اللہ نے مکان محترم کعبے کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے واقف ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ، اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے. رسولوں پر تو صرف پیغام پہنچا دینے، کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو. بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو. یعنی کہ کوئی چیز کی کسی کی میجورٹی میں ہونا یا کسی چیز کی کوانٹٹی کا زیادہ ہونا یہ ایک بات نہیں بتاتا کہ جی یہ چیز اچھی ہے. بعض دفعہ بہت سارے لوگ غلط بات پہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور دوسری طرف آپ دیکھو گے کہ بہت ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بندہ صحیح ہو اور باقی بندے غلط ہو. اٹس ناٹ ضروری نہیں ہے یہ بات کہ جی میجورٹی ہمیشہ صحیح ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی ناپاک چیز کی زیادتی اب دیکھتے ہو کہ مطلب وہ کبھی غلط دولت مال و دولت ان کے پاس بہت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی سورسز غلط ہیں جدھر سے وہ پیسے کما رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو ملتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ان کا انجام جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو تم اس کی نافرمانی سے بچتے رہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی. اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا اور وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. یعنی زیادہ سوال کرنا جو ہے نا وہ ہمارے دین میں منع کیا گیا. اس سینس میں مطلب یہ نہیں کہ کوئی فقہی مسئلہ ہے تو آپ وہ بھی نہ پوچھو. بعض دفعہ ہم جو بال کی کھال اتارنے لگتے ہیں نا، مطلب بہت ہی فضول میں سوال کرتے جائیں گے جس طرح وہ سورہ بقرہ میں اگزامپل دی تھی نا ان لوگوں کو کہ ان کو گائے ذبح کرنے کو کہا گیا تھا اور وہ سوال پوچھتے گئے تو پھر ان کو وہ گائے ذبح کرنی پڑی جس کو وہ بہت امپورٹنس دیتے تھے. تو اس لیے جو چیز جتنی بتائی جائے، جو قرآن و سنت سے ہمیں بتائی گئی، بس ہمیں اتنے پہ ہی عمل کرنا ہے. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ بے عقل ہیں. اس میں تھوڑا سا آپ کو بس بتا دیتی ہوں، یہ نام ہے ڈفرینٹ، انہوں نے نام دیے ہوئے ہیں
ڈفرینٹ قسم کے اونٹوں کو. تو بحیرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اونٹنی ہے جو 5 دفعہ بچے دے چکی ہو اور آخری دفعہ اس کے ہاں لڑکا ہوا ہو. تو اب یہ کہتے تھے کہ یہ والا جو مطلب بحیرہ ہے اس کو عورتیں نہیں کھائیں گی، مرد کھائیں گے. صاحبہ جو ہے وہ اونٹ ہے جو یا اونٹنی ہے جو مطلب منت کے لیے جس کو چن لیا گیا ہو اس کو بھی وہ ہاتھ نہیں لگاتے. پھر مطلب اس کے بعد ایک اور وہ ڈفرینٹ جو نام ہے نا ان میں سے کچھ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے یعنی اس میں میرے خیال میں وسیلہ جو ہے، ایک سیکنڈ میں آپ کو اس میں سے وسیلہ جو ہے وہ بکری کا پہلا بچہ اگر نر ہوتا تو ذبح کر دیتے، اور اگر نر اور مادہ ایک ساتھ ہوتے تو نر کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا، یعنی وہ وسیلہ ہے، نر کو نہیں کاٹتے تھے. اور پھر اس میں سے حام جو ہے اگر اونٹ کا پوتا سواری کے قابل ہو جاتا تو اس کو بھی چھوڑ دیتے. یعنی مختلف بیسیکلی ان میں سے کچھ جو تھے نا وہ ایسے تھے، مطلب بیسیکلی کچھ جو اونٹ یا کچھ جانور ایسے تھے جن کو وہ کہتے تھے جی عورتیں نہیں کھا سکتی، اور کچھ کو کہتے تھے کہ صرف مرد کھائیں گے، تو اور کچھ کو یہ اپنے خداؤں کے لیے چھوڑ دیتے تھے. تو یہ ڈفرینٹ ان کے نام ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے تہمات کو مان رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہیں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو. یعنی اگین پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ اگر وہ مطلب آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ وہ غلط کام کرتے تھے کہ کیا تب بھی انہی کو فالو کرتے رہیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں ہی میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہگار لوگوں میں شمار ہوں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ یہ دونوں اپنے آپ کو گناہ میں مطلب یعنی ان سے گواہی لے لو پہلے تو مسجد میں بلا کے ان کو کہ وہ غلط بات نہیں کریں گے، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کی غلط طرفداری نہیں کریں گے. لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل ہوں تو ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کی حق تلفی ہوئی ہو، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے. اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا ہے تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کے جانتے ہیں. پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو حکمت اور کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. تو مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا. تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا. پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا اور جو لوگ اس میں منکر حق تھے، انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا. اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے، حواری کون سے تھے؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے نا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ان کا ساتھ دے رہے تھے وہ حواری کہلاتے ہیں. مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے.
اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہماری اگلی پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی ہوگی۔ اب یہ وہی جو بات ہے، اس میں اگین قرآن ہمیں جو بتا رہا ہے وہ میں نے پڑھ دیا آپ کو، کہ وہ دسترخوان تھا جس میں کھانا تھا، کون سا کھانا تھا اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل اگر ملتی بھی ہے تو وہ تورات انجیل وغیرہ سے ملتی ہے، مطلب ان کی اس میں، تو اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ نے بتایا وہ یہ بتایا کہ ان کے لیے کھانا وہ اتار دیا گیا تھا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اب تمہاری اگر یہ بات تو پوری ہو رہی، تو اس کے بعد اگر کوئی انکار کرے گا، کوئی کفر کرے گا، تو پھر اس کے لیے سزا ہے۔ غرض جب یہ احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کرے گا، سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا کہنے کا مجھے حق نہ تھا، مگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے۔ آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو، میرا رب بھی ہے، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ میں اس وقت تک ان کا نگران تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا۔ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں۔ اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں۔ تب اللہ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے۔ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے یہی بڑی کامیابی ہے۔ زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میں ذرا دوسری جلد کھول لوں۔ اس کو شروع کر لیتے ہیں ہم، جو سورہ اعراف کو انشاءاللہ۔ اچھا، سورہ اعراف جو ہے یہ بیسیکلی، اعراف کا مطلب ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک اونچائی ہے، یا وہ ایک دیوار سی ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے، اور یہ اس پر سورہ قیامت انعام ہے نا؟ سورہ انعام انعام، میں نے مس کر دی ہے، یا کیا؟ کیونکہ میرے ہاں پاس سورہ انعام سے ہم سٹارٹ کریں گے نا، آفٹر سورہ المائدہ۔ میں نے میرے خیال میں اس کو سکپ کر دیا، ایک یس ہاں سورۃ صحیح کہہ الانعام۔ رہی ہیں فریاد۔ میں نے، ٹھیک ہے، میرے پاس کیونکہ وہ جلد میں وہ آگے ضمیمہ اس کا، تو میں نے کہا یہ ختم ہو گئی۔ نو کیونکہ اب جز 7 ہم سٹارٹ کریں گے سورہ یس، انعام سے۔ بالکل صحیح، سورہ انعام شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ الانعام، انعام کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ عربوں میں انعام ان جانوروں کو، جتنے بھی جو کیٹل جن کو ہم کہتے ہیں، جو جس میں اونٹ آتے ہیں، شیپ آتی ہے، جو بھی جن کو ہم ذبح کر کے کھایا بھی جاتا ہے، یہ انعام، یہ وہ۔ اب یہ پہلی سورہ ہے جو مکی آ رہی ہے، اتنی سورہ مائدہ تک، جس طرح سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ تمام مدنی صورتیں تھیں۔ اب یہ مکی سورہ۔ اچھا، مکی سورہ بھی آپ دیکھو گے کہ اس میں تھوڑا جو آپ کو خود بھی اندازہ ہوگا، ان کا جو ٹاپک ہے، اس میں تمام چیزیں آتی ہیں، سملیرٹیز ہیں، مگر اس میں جو بیسک ٹاپک آئے گا وہ آخرت کا آئے گا، اللہ کی وحدانیت کا آئے گا، شرک کے اوپر آئے گا، مطلب یہ چیزوں پہ زیادہ فوکس ہے، کیونکہ مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان پہ فوکس اس وقت یہ تھا کہ دین کی طرف لوگوں کا آنا تھا، اس وقت ان کو ان کے اندر ایمان پیدا کرنا تھا۔ تو اس وقت ابھی وہ اسلامک سوسائٹی تو کوئی تھی نہیں، تو اس لیے جس طرح مدنی صورتوں میں اسلامک سوسائٹی کے لیے کو سیٹل کرنے کے لیے اور ان کو طور طریقے سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ والی آیتیں، صورتیں نازل کی۔ مکہ میں جو قرآن نازل ہو رہا تھا وہ اب ہم دیکھیں گے اس میں کہ وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ فیل ہوگا، اور یہ آیتیں بھی تھوڑی ذرا چھوٹی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری سورہ مکہ میں ایک ساتھ نازل ہوئی ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ پوری صورت ہے، مطلب جو ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، اگین واللہ عالم، مطلب یہ ہمیں اس کے وہ ملتی ہے جو ریفرنس کہ یہ ایک ساتھ نازل ہوئی تھی پوری سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو. وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑ لیا ہو. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے. ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. ہم نے ابھی پچھلی بھی صورت میں بھی یہ پڑھا تھا، عاد اور ثمود کے بارے میں بھی پڑھا کہ وہ کس طرح بڑے بڑے گھر بناتے تھے اور پتھروں کو تراش تراش کے، اور ان کے پاس روپیہ پیسہ، مطلب اس زمانے کے لحاظ سے دیور ویری اسٹرانگ نیشنز. مگر کیا ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو تباہ کر دیا، ختم کر دیا. اے پیغمبر، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی. اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہیں. اے محمد، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ کا ہے. اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑ لیتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، کہ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرامند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے. یعنی یہ چیز مجھے اس سے پوائنٹ کیا لینا ہے اور آپ کو کیا لینا ہے کہ اچھائی اور برائی، میننگ میری بھلائی، میرا فائدہ یا میرا نقصان، اللہ کے کنٹرول میں ہے. کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دے، اور کوئی مجھے فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دے. ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں. کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا. کہو خدا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر جانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا. یعنی قرآن کو جو لوگ جانتے ہیں وہ اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، یعنی ان کو اس پہ کوئی شک شبہ نہیں ہے. مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. اور اگر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا
جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، اور یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں۔ اے ہمارے آقا، تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہیں تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر آپ جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے ساری بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے، یعنی کہ جن کو دنیا میں فالو کرتے تھے، جن کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت خراب کر لی، اب وہاں پر اس دن کیا کہیں گے؟ یعنی ہم تو کسی کو نہیں مانتے تھے، ہم تو صرف آپ کی ہی عبادت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، ہمارے گھروں میں تو بت نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ، لیکن ہم بھی جب لوگوں کے پیچھے لگ کے اللہ تعالیٰ کو پیچھے ڈالتے ہیں تو اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہ سنیں۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں، اس پر ایمان نہ لا کر دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی کہ جب ان کو قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ دس از آیا نمبر، میرے پاس یہ مٹ ہی گئی ہے، لیٹ می جسٹ پیچھے دیکھتا ہوں۔ آیت 25 25 بنتی، میرے پاس یہ ختم مٹی ہوئی ہے، میں ہاں 25 آیت 25 پہ ختم کیا آپ نے۔ 25 تو چلیں سر جی انشاءاللہ الاولین۔ اس کو یہی، ہاں جی 25 ہی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن۔ تو اس کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے سمجھا، اس میں ہمارے لیے بہتری پیدا کر دے اور اسے ہمارے لیے آسانی کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، جو روزے دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا روزہ قبول کر اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کروا سکیں، اور جو جس مشکل میں ہے، جو جس پریشانی میں ہے، ان سب پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ تو دور کر دے۔ جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دے، آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم، جزاک اللہ خیرن۔ جزاک